أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات بھیجنے ہیں محمد. ارشاد اقدس ہے جناب رب العزت ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو مرد و عورت کے ذریعے خلق کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے اندر شعبے اور قبیلے، ڈفرینٹ سیکٹس اور ٹرائبس بنائے. لتعارفوا، یہ اس لیے بنائے کہ تم پہچانے جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے اور اللہ ہر شے سے واقف ہے، اس سے خبردار ہے. عزیزان محترم، یہ آواز کسی نبی کی نہیں ہے، یہ آواز کسی امام کی نہیں ہے، یہ آواز کسی عالم کی نہیں ہے، یہ آواز کسی سیاسی رہنما کی نہیں ہے. یہ وہ بول رہا ہے جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا. تمام انسان دنیا میں جتنے بھی ہیں، ان کا رنگ کچھ بھی ہو، ان کی نسل کچھ بھی ہو، ان کا خاندان کچھ بھی ہو، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ عالم ہوں یا جاہل ہوں، وہ گورے ہوں یا کالے ہوں، وہ مالدار ہوں یا مفلس ہوں، وہ جس عقیدے اور جس نظریے اور جس فکر سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جس نے ان سب کو بنایا ہے وہ بول رہا ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں. انسان کا لفظ بڑا عام ہے، انسان کا لفظ بڑا عام ہے، اس کے اندر پوری دنیا سمجھ کے آ جاتی ہے انسانوں. اور اس کے علاوہ کوئی ان تیوروں سے بول بھی نہیں سکتا.
انا خلقناکم، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے۔ کیسے خلق کیا ہے؟ جس طرح چاہتا خلق کر دیتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر خلقت کا بہت اچھا جاننے والا ہے۔ لیکن ہماری خلقت کا جو پروسیس ہے، جو پروسیجر ہے، وہ بیان کر رہا ہے۔ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے۔ کیوں کر خلق کیا ہے؟ من ذکر و انثیٰ، مرد و عورت کے ذریعے سے تمہیں خلق کیا ہے۔ اور جب خلق ہو گئے تو کوئی کسی ملک میں خلق ہوا، کوئی کسی ملک میں خلق ہوا، کوئی کسی شہر میں پیدا ہوا، کوئی کسی شہر میں پیدا ہوا، کسی نے کسی گھر میں آنکھ کھولی، کسی نے کسی گھر میں آنکھ کھولی۔ جغرافیائی اعتبار سے الگ الگ ملکوں میں پیدا ہونے کے نتیجے میں رنگ الگ ہو گئے، زبانیں الگ ہو گئیں، کلچر الگ ہو گئے، تہذیبیں الگ ہو گئیں، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے کے اصول بدل گئے۔ اب اس میں انہوں نے اپنے نام رکھ لیے، کوئی اس قبیلے کا ہے، کوئی اس قبیلے کا ہے، کوئی اس خاندان کا ہے، کوئی اس خاندان کا ہے، کوئی اس ٹرائب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی اس ٹرائب سے تعلق رکھتا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہارے اندر شعبے اور قبیلے قرار دیے۔ کیوں قرار دیے؟ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو ستاؤ، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو اپنے سے ہلکا سمجھو، اپنے سے ذلیل سمجھو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر طنز کرو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچانے جاؤ، تمہاری پہچان ہو جائے۔ رنگ کو دیکھ کے، صورت کو دیکھ کے، قد و قامت کو دیکھ کے یہ اندازہ ہو جائے یہ ایشیائی ہے، یہ افریقی ہے، یہ یورپین ہے، یہ فار ایسٹ کا باشندہ ہے، یہ مڈل ایسٹ کا باشندہ ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ مثلا آسٹریلین ہے، اس طریقے سے لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ، ایک دوسرے کو پہچان پیدا ہو۔ ان اکرمکم، اب انسان کے اندر ایک جذبہ ہے آگے بڑھنے کا، ایک جذبہ ہے ترقی کرنے کا، ایک جذبہ ہے دوسرے سے آگے قدم نکال دینے کا، ایک جذبہ ہے سردار بن جانے کا۔ تو اس کا معیار کچھ ہونا چاہیے، سرداری کس کے حصے میں آئے گی، بڑا کون ہے، عزت والا کون ہے۔ تو قرآن معیار عزت بھی مقرر کر رہا ہے کہ تمہارے یہاں معیار عزت کبھی جتھا بنے گا، کبھی طاقت بنے گی، کبھی رنگ بنے گا، کبھی نسل بنے گی، کبھی دولت بنے گی۔ یہ سب ہمارے یہاں معیار نہیں ہے، ہم ان معیاروں کو رد کرتے ہیں۔ ان اکرمکم، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک، دنیا والوں کے نزدیک نہیں، ہمارے آپ کے نزدیک نہیں۔ ہم نے یہ اور بات ہے کہ بتوں کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ ہم خدا واحد کے پرستار ہیں، لیکن بہت سے ایسے بت ہیں جو دکھائی نہیں دیتے اور انسان ان کے آگے سر جھکاتا ہے۔ دولت کا بت، طاقت کا بت، اقتدار کا بت، جتھے کا بت، گروہ کا بت، آیت ان تمام بتوں کو توڑ رہی۔ یہ سب کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم وہ ہے
جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو، جس کے دل میں خوف خدا سب سے زیادہ ہو، اور جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے اور ہر شے سے خوب باخبر۔ عزیزان گرامی، اس اختلاف سے بھری دنیا میں اور اس تعصب سے لبریز معاشرے میں اور اس عالم میں جہاں نفسا نفسی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سال محرم میں آپ کو اسلام کا وہ پیغام سناؤں جو صرف اور صرف انسانیت سے متعلق۔ اسلام مذہب انسانیت، اسلام انسانوں کا مذہب، اس کے اندر فرق نہ رنگ کا ہے، نہ نسل کا ہے، نہ خاندان کا ہے، نہ رشتہ داریوں کا ہے، نہ سماج کا ہے، نہ سوسائٹی کا۔ دنیا جس دور سے گزر رہی ہے اور جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ان حالات میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کی قدروں کو اجاگر کیا جائے۔ ہیومنٹی کیا ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دیواریں اٹھا لی ہیں، اور ہم نے اپنے وہ چھوٹے چھوٹے خانوں میں بانٹ لیا ہے۔ جب تک میں اس مسجد کے اندر رہوں گا میری عزت برقرار رہے گی، جب میں اس سے باہر نکل جاؤں گا تو میرا قد چھوٹا ہو جائے گا۔ لہذا جتنا دین ہے، جتنا ایمان ہے، جتنا مذہب ہے، سب اس مسجد کی چار دیواری کے اندر ہے۔ اس سے باہر نکلے تو کچھ نہیں رہا۔ فرمایا ہم نے یہ چیز اس لیے میں نے بنا لی اور اس لیے اپنے سننے والوں کے دماغ میں بٹھا دی کہ میرا ہی قد سب سے اونچا رہے، اس لیے کہ جب تک اس چھوٹے سے سرکل میں رہوں گا سب سے بڑا آدمی بن کے رہوں گا۔ جب بڑے سرکل میں پہنچ جاؤں گا تو مجھ سے بڑے بڑے قد کے لوگ آ جائیں گے، ان کے سامنے میں چھوٹا پڑ جاؤں گا۔ اور ہم نے یہ انسان کی فکر تھی جس نے اس کو خانوں میں بانٹا، ٹکڑوں میں بانٹا، رنگوں میں بانٹا، نسلوں میں بانٹا، ملکوں میں بانٹا، علاقوں میں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے فائدہ مل گیا ہو سکتا ہے میری دولت میں اضافہ ہو گیا ہو سکتا ہے مجھے زیادہ واہ مل گئی ہو سکتا ہے مجھے زیادہ عزت مل گئی ہو کسی طبقے میں، لیکن انسانیت کا سر زخمی ہوتا رہا دیواروں سے ٹکرا کے۔ کبھی رنگ کی دیوار سے ٹکرایا، کبھی نسل کی دیوار سے ٹکرایا، کبھی خاندان کی دیوار سے ٹکرایا، کبھی مذہب کی دیوار سے ٹکرایا، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے اصول بنا لیے۔ ہماری زمین الگ، تمہاری زمین الگ، ہمارا پانی الگ، تمہارا پانی الگ، ہماری مٹی الگ، تمہاری مٹی الگ، ہماری فضا الگ، تمہاری فضا الگ۔ اور یہی وہ دیواریں ہیں جن سے ٹکرا کے انسانیت کا سر زخمی۔ عزیزان گرامی،
مذہب آیا ہے ان دیواروں کو گرانے کے لیے، مذہب آیا ہے اس تفریق کو مٹانے کے لیے، مذہب آیا ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے، مذہب آیا ہے انسان کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے جہاں ایک انسان کا درد دوسرا محسوس کرے اور ایک انسان کے غم میں دوسرا شریک ہو۔ اس لیے کہ ہمارے مذہب نے یعنی اسلام نے یہ بتایا کہ انسانیت ایک پیکر ہے، جس طریقے سے ایک ایک ذرہ مل کے صحرا بنتا ہے، جس طریقے سے ایک ایک قطرہ مل کے سمندر بنتا ہے، تو قطرہ وہی ہے جو سمندر ہے، فرق یہ ہے کہ یہ قطرہ ہے وہ سمندر ہے۔ جب بلینس و بلینس قطرے جمع ہو گئے تو سمندر کہلایا، جب اربوں اور خربوں ذرے جمع ہو گئے تو صحرا کہلایا۔ تو جس طریقے سے جو ذرے کا مزاج ہے وہ صحرا کا مزاج ہے، جو قطرے کا مزاج ہے وہ سمندر کا مزاج ہے، جو ایک انسان کا مزاج ہے وہ پوری انسانیت کا مزاج ہے۔ اور اب میرے جسم میں اگر میں تندرست ہوں اور بیمار نہیں ہو گیا ہوں اور پیرالائز نہیں ہو گیا ہوں اور میرے جسم کے بعض حصے سن نہیں ہو گئے ہیں، بیکار نہیں ہو گئے ہیں، سینس لیس نہیں ہو گئے ہیں، تو جہاں پر بھی آپ سوئی چبھوئیں پورے جسم کو خبر ہوگی۔ اس سے بحث نہیں کہ سوئی پیر میں چبھوئی جائے یا ہاتھ میں چبھوئی جائے یا سینے میں چبھوئی جائے یا پشت میں چبھوئی جائے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک سوئی چبھوئے گی اور پورا جسم بے چین ہو جائے گا، اور پورے جسم کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ سوئی جسم سے نکل جائے اور یہ تکلیف تھم جائے۔ اس لیے کہ سوئی آپ نے میری اس انگلی میں چبھوئی ہے، لیکن ہاتھ کی انگلی میں چبھنے والی سوئی پیر کی انگلیوں کو بھی اتنا ہی متاثر کرے گی جتنا ہاتھ کی انگلی کو متاثر کر رہے ہیں۔ اسلام نے انسانیت کی جو ڈیفینیشن دی ہے اور جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات ایک پیکر ہے، اس کے اندر جس کو بھی تکلیف پہنچائی جائے گی پوری کائنات کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کے اندر جس کو بھی ایذا پہنچائی جائے گی وہ سب کے لیے بے چینی کی بات ہوگی۔ پیر کی انگلی میں سوئی چبھ جائے اور درد ہو رہا ہو اور کھٹک ہو رہی ہو تو اس رات نیند نہیں آئے گی۔ پیر کی انگلی میں تکلیف ہے، آنکھوں سے مطلب کیا ہے؟ پیر کی انگلی میں تکلیف ہے، دماغ سے تعلق کیا ہے؟ پیر کی انگلی میں تکلیف ہے، سارے جسم سے اس کا رشتہ کیا؟ لیکن چونکہ پورا جسم ایک رشتے میں پرویا ہوا ہے لہذا ایک جگہ اگر تکلیف ہوگی تو پورے جسم میں تکلیف ہوگی۔ لیکن یہ کس کو تکلیف ہوگی؟ جس کا جسم تندرست ہو۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں میڈیکل سائنس کا ایم بھی نہیں جانتا ہوں، کبھی میں نے پڑھا نہیں، لیکن پڑھائی اور چیز ہے، تجربہ اور چیز ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ اکثر وہ لوگ جو پیرالائز ہو جاتے ہیں جب ڈاکٹر ان کو دیکھنے آتے ہیں تو کوئی کی چین ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا کوئی ایسی نکیلی چیز ہوتی ہے، اس سے وہ اس کے تلوے پر ایسے کرتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا، کبھی اس کے ہاتھ کے اوپر ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ؟ یہ اچھے بھرے آدمی کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیمار پڑا ہوا ہے، آپ اپنے کی چین سے یا پنسل کی نوک سے آپ اس کو اس کے تلوے پر ایسے کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر کہیں گے نہیں یہ بات نہیں ہے، ہم باڈی کی سینسیٹیونیس ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس میں احساس ہے کہ نہیں ہے۔
اس سے ہمیں مرض کی سنگینی کا اندازہ ہوگا کہ مرض کتنا سنگین ہے۔ اگر احساس باقی ہے تو اس کا مطلب مرض کمزور ہے، اگر احساس ختم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب مرض زیادہ قوی ہے۔ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کی حساسیت اور اس کی سینسٹیونیس ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر مرض کا حملہ اس کے اوپر کتنا شدید ہوا ہے، تو جو مریض ہوگا اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا، لیکن تندرست آدمی کے تلوے میں آپ لیکن کر دیجیے، پورا جسم ایک دم سے یوں ہو جائے گا، پورا جسم ایک دم سے ایسے ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ اس ہاتھ میں حرکت ہو اس ہاتھ میں نہ ہو، اس پیر میں حرکت ہو اس پیر میں نہ ہو، پورے جسم کو بہت اثر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ تندرست ہے۔ اور اگر آپ نے وہ کی چین سے اس کو کیا، ایک کنجی سے یا کسی نوکدار چیز سے آپ نے اس کا خط بھیجا اور وہ ویسے کا ویسے ہی رہا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، نہ اس کے چہرے پر اثر ہوا، نہ اس کے جسم پر اثر ہوا، نہ اس کے پیر میں حرکت ہوئی، تو اس کا مطلب یہ آدمی بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت انسانیت بیمار ہے۔ یہ زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ انسانیت بیمار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درندے انسان کا خون بہائیں تو چلو ٹھیک ہے، وہ درندے ہیں، لیکن انسان کا خون بہا کے اپنے کو انسان کہیں، انسان کا خون بھی بہائے اور اس کے بعد اس کا دعویٰ بھی کرے کہ میں انسان ہوں، تو یہ بات جو ہے یہ غلط۔ اس بیماری کا کیا علاج ہو؟ اس کے لیے کون سی دوا تجویز کی جائے؟ ایسے مریض کے لیے کیا ہو کہ جو تندرست ہو جائے؟ عزیزان گرامی، اسلام نے بیمار انسانیت کے لیے وہی دوائیں تجویز کی ہیں، اور انہی دواؤں کا نام مذہب ہے، انہی دواؤں کا نام دین ہے، انہی دواؤں کا نام اسلام ہے۔ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے عرب کے پینسولا میں انسانیت بہت بیمار تھی، وہاں طاقت کا راج تھا، وہاں دولت کی حکمرانی تھی، وہاں رنگ و نسل کی حکومت تھی، وہاں خاندانوں کی بالادستی تھی، وہاں جتھے والوں کی چلتی تھی، وہاں عورتیں پسماندہ تھیں، وہاں غریب کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، وہاں غلاموں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، وہاں بے جتھے والا جو تھا وہ جتھے والوں کے رحم و کرم پر زندہ رہتا تھا۔ ایسے ماحول میں آج سے 1400 برس پہلے ایک دین آیا جس کو آج کی دنیا اسلام کے نام سے جانتی ہے۔ اتنی پرانی بیماری کے مریض کو جو دوا دی گئی تو 23 برس کے اندر اندر ایسا انقلاب رونما ہو گیا کہ جو میدان جنگ میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، نماز جماعت میں اس طرح آ گئے کہ ایک کے پیروں کے پاس دوسرے کا سر ہے۔ جو تلواریں لے کے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے، ایک دوسرے کے محافظ ہو گئے۔ جہاں آزاد و غلام کا تفرقہ ختم کر دیا گیا، جہاں کالے اور گورے کا فرق ختم کر دیا گیا، جہاں مالدار اور مفلس کے فرق کو ختم کر دیا گیا، اور وہ تمام چیزیں جس کے نتیجے میں انسانیت رسوا ہوتی تھی اور انسان ذلیل ہوتا تھا، ان تمام چیزوں کو سماج سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا۔ اگر یہ دوا استعمال میں رہتی تو زیادہ وقفے کی ضرورت نہیں تھی،
50-60 برس کے اندر اندر انسانیت تندرست ہو جاتی اور ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسا سماج بن جاتا کہ جس کے اندر ظالم و مظلوم نہ ہو، جس کے اندر چھوٹا بڑا نہ ہو، جس کے اندر حقیر و عزت والا نہ ہو، جس کے اندر راج اگر ہو تو دولت مندوں صاحبان اقتدار کے خوف پر راج نہ ہو، بلکہ اگر راج ہو تو اللہ کے خوف پر راج ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی رہبر نے سفر آخرت اختیار کیا، اسلام کو ملوکیت نے ہائیجیک کر دیا۔ دیکھیے زمانہ وہ آ گیا ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے شہر کے اور پڑوس کے باشندوں کو بات صاف صاف بتائیے۔ اشاروں کنایوں میں، رمز کے ساتھ، ایسے انداز میں کہ صرف سمجھدار سمجھیں اور ناسمجھ منہ کھولے دیکھتے رہ جائیں، اس سے بات کا فائدہ نہیں۔ ہر آدمی نہ آپ کی ہسٹری سے اتنا واقف ہے، نہ اس نے تاریخ پڑھی ہے، نہ اس کو مذہب کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے، نہ اس کو سارے معاملات معلوم ہیں۔ لہذا آپ یہ ضرور ہے، میں اس کا قائل ہوں کہ بات اس طرح نہ کہیے کہ دل کے آگینوں کو ٹھیس لگ جائے، بات اس طرح نہ کہیے کہ کسی کا دل دکھ جائے، لیکن جو سچی بات ہے اس کو سیدھے سیدھے انداز میں بیان ضرور کر دیجیے۔ جو حق ہے اس کا اظہار بڑے مناسب الفاظ میں ضرور کر دیجیے تاکہ لوگوں کو سچائی کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریض کے ساتھ یہ دوستی نہیں ہے کہ ڈاکٹر اس سے کہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کچھ نہیں، آپ تندرست ہیں، بالکل آرام سے جائیے۔ تو جب آپ اس سے یہ کہہ کے مطمئن کر دیں گے تو پھر ہر طرح کی بد پرہیزی کو کرے گا اور اس کا مرض جو ہے وہ اور ڈیولپ ہو جائے گا۔ آپ مریض کو اس کی پرانی بد پرہیزیوں پر ڈانٹیے نا کہ اس کو برا لگے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو بتا دیجیے۔ تو تاریخ میں 1400 برس سے کیا بد پرہیزیاں ہو رہی ہیں جو ملت مسلمہ آج بھی بیمار ہے، یہ مسئلہ تو بعد میں طے ہوگا، لیکن کم از کم اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو بتا دیجیے کہ کیا ہے، اور جو صورتحال ہے اس کے اوپر تو روشنی ڈالیے کہ وہ کون سی صورتحال ہے۔ میں آج کی پہلی مجلس میں ہمیشہ اپنے سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں، تو اس محرم میں میرا سبجیکٹ ہے اسلام مذہب انسانیت۔ انسان کے تعلق سے اسلام نے کیا کہا ہے اور انسانیت کے لیے اسلام کی کیا فکر ہے، اور بنی نوع انسان کے لیے اسلام کیا تحفہ لے کے آیا ہے، تاکہ
اگر ہمارے دوست، ہمارے پڑوسی سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کو اندازہ ہو جائے کہ اسلام کیا ہے۔ اور دوسری بات جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہمارے اپنے بچے اور ہمارے اپنے نوجوان، ہمارے اپنے لڑکے یہ سمجھ لیں کہ اسلام کیا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک مرتبہ وہ پہچان جائیں گے کہ اسلام کیا ہے اور سمجھ جائیں گے اور اچھی طرح اسلام کی تصویر ان کی نظروں میں سما جائے گی تو پھر وہ ان رہبر نما رہزنوں کو بھی پہچان لیں گے جو اسلام کا غلط انٹرپریشن کرتے ہیں۔ اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، جنت کے نام پر، آخرت کے نام پر جو سودے ہوتے آئے ہیں، جو فریب دیے جاتے رہے ہیں، ان فریبوں سے آگاہ ہو جائیں اور ان سے باخبر ہو جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہمارے اپنے نوجوان جو ہیں وہ مذہب سے بیگانہ نہ ہونے پائیں، مذہب سے بدظن نہ ہونے پائیں، اور کسی ایسی تحریک یا کسی ایسی طوفان کا شکار نہ ہونے پائیں جو ان کو اسلام کے نام پر بہکا کے روح اسلام کے خلاف ان کو استعمال کر لے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہم آتے ہیں آپ کی خدمت میں تو کوئی بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ 10 دن ہمیں کچھ کہہ دینا ہے اور 10 دن آپ کو کچھ سن لینا ہے، بلکہ کہنے کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے اور سننے کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر مقصدیت نہیں ہے بات میں، اگر کوئی آبجیکٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو باتیں کرنا بیکار ہے، وقت ضائع کرنا۔ 10-11 گھنٹے جو یہاں تقریر کا سلسلہ جاری رہتا ہے، 10 دن، 10 راتوں، 11 راتوں، تو یہ 10-11 گھنٹے جو ہیں، اس 10-11 گھنٹوں میں میں اس بات کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ پیغام اور وہ میسج اور وہ بات لوگوں تک پہنچ جائے جو حقیقی دین ہے۔ موجودہ حالات میں، موجودہ ماحول میں نے یہ سوچا کہ میں اسلام کو، اس پیغام کو اپنے بچوں تک اور اپنے نوجوانوں تک پہنچاؤں جو انسانیت سے متعلق، تاکہ وہ چہرے ایکسپوز ہو جائیں جو مذہب کے نام پر انسانیت کے دامن پر دھبے لگاتے ہیں، اور لوگوں کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ وہ اسلام نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام انسان کی جان کا محافظ ہے، اسلام انسان کی جان کو ختم کرنے نہیں آیا۔ اسلام اس لیے آیا ہے کہ لوگ دنیا میں سکون سے رہیں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ دنیا میں فساد پیدا کیا جائے اور دنیا میں ہنگامہ ہو۔ اسی لیے اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز خاص طور سے ملے گی کہ قرآن مجید کے اندر ظلم کے خلاف اور زمین پر فساد برپا کرنے کے خلاف بہت سی آیتیں، اور قرآن مجید نے بار بار کھل کے ان لوگوں کو وارننگ دی ہے جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، جو دنیا میں انسان سے دور کرتے ہیں، جو دنیا میں انسان کو انسان سے الگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو زمین خدا پر فساد پھیلاتے ہیں، جو انسانوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں، جو لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دیتے، ان کے خلاف قرآن نے بہت صاف صاف کہا ہے اور بہت زوردار آواز میں آواز اٹھائی۔ اور جہاں تک ظلم کا سوال ہے اور زیادتی کا سوال ہے
قرآن مجید نے جتنا کہا ہے شاید اتنا زیادہ کوئی نہ کہہ سکے کہ جہاں ارشاد ہوا تو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ ہے اسلام کی آواز پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. سنیں گے آپ، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. ہم میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کو لوگ سنیں جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے. عربی میں رکون جو ورب ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ہلکا سا جھکاؤ، ہلکا سا جھکاؤ. اس کا پرشین میں ترجمہ کیا گیا میلان خفیف. ہماری اردو میں اس کا ترجمہ ہے ہلکا سا جھکاؤ، بالکل ذرا سا، جیسے یہ سیدھے ادھر 1 ڈگری 2 ڈگری ذرا سا یہ ایک طرف کو، یہ ذرا سا یہ ایک دم سیدھا تو ہے ذرا سا 1 ڈگری یا 2 ڈگری 3 ڈگری جھک گیا. اس کو عربی میں کہتے ہیں رکون. یہ ورب ہے، اس سے بنا ہے ترکنو. کیا مطلب؟ لا ترکنو، اللہ اپنے بندوں کو کیا حکم دے رہا ہے قرآن مجید میں؟ لا ترکنو، ہلکا سا تمہارا جھکاؤ بھی نہ ہو. کدھر؟ الی الذین ظلموا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے. تمہارا ہلکا سا جھکاؤ بھی ادھر نہ ہو. لا ترکنو، ہلکا سا جھکاؤ بھی پیدا نہ کرو اپنے اندر. کن لوگوں کے تعلق سے؟ الی الذین ظلموا، ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے ظلم کیا ہے. ورنہ کیا ہوگا اگر ایسا ہوگا تو؟ اگر ایسا ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور دیکھیے آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ اس کا انجام بتا رہا ہے. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ہلکا سا تمہارا جھکاؤ بھی ان لوگوں کی طرف نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ فتمسکم النار، اگر ذرا سا جھکاؤ بھی ہوا تو جہنم تمہیں اپنی طرف گھسیٹ لے گا. یعنی جہنم جو ہے وہ ایک میگنیٹ ہے کہ یوں گھسیٹ لیتا ہے آدمی کو. کب گھسیٹ لیتا ہے؟ جب کسی آدمی کا ذرا سا جھکاؤ بھی ظالم کی طرف ہوا تو جہنم وہ میگنیٹ ہے کہ سچ سے اپنی طرف گھسیٹ لیتا ہے. اسی کے لیے قرآن وارننگ دے رہا ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اب وہ لوگ جو امید جنت میں دنیا پر ظلم ڈھاتے پھر رہے ہیں، آواز بھیجتے ہیں محمد. یہ قرآن مجید کی آواز، اس کے اندر ظلم کرنے والوں کا مذہب نہیں بتایا گیا کہ اگر مسلمان ظلم کریں تو قابل تعریف ہیں، نان مسلم ظلم کرے تو قابل مذمت ہے. نہیں، ظلم ظلم ہے، جو بھی کرے ظلم ظلم ہے، جو بھی ظلم کرے. قرآن مجید نے بار بار ظالمین کے لیے جہنم کی بشارت کی. قرآن مجید نے قیامت کے دن کی تصویر کشی کرتے ہوئے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ نجات کون پائے گا اور ہلاک کون ہوگا. یوم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. یہ دوسری آیت ہے قرآن کی. قیامت کا دن کا ذکر ہو رہا ہے.
کہ وہ دن جس دن متقیوں کو تو ہم نجات دیں گے، یوم ننجی الذین اتقوا، وہ دن جس دن اللہ سے ڈرنے والے متقی و پرہیزگار لوگ جو ہیں ان کو ہم نجات دیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالمین کو جہنم کے اندر چھوپ دیں۔ کہ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیے ہیں وہ نہ امید جنت رکھیں، نہ امید مغفرت رکھیں، نہ امید نجات رکھیں، نہ امید آخرت رکھیں۔ اور عزیزان گرامی، اس چیز کو واضح کرنے کے لیے اور اس چیز کو دنیا میں سب سے زیادہ کھول کے بیان کرنے کے لیے سب سے امپارٹنٹ اور سب سے اہم اور سب سے متاثر کرنے والا واقعہ جو ہے وہ واقعہ ہے کربلا۔ یہاں دنیا میں صبر و ظلم کا ایسا معرکہ نہ اس کے پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ اس کے بعد کبھی۔ کربلا اسلام کی نجات کی ضامن اور کربلا میں جو کچھ بھی ہوا اس نے اسلام کی زندگی کو بچایا۔ تو کربلا کا واقعہ پرانا نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے کربلا میں اور دوسرے واقعات میں فرق یہ ہے کہ زمانہ بڑی ظالم چیز ہے، زمانہ ہر چیز کو بدل دیتا ہے، زمانہ ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ ایک چیز آپ نے 20 برس پہلے دیکھی تھی تو نئی تھی بالکل، اور 20 برس بعد دیکھا تو اس کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ انسانوں کی صورتیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، بالوں کا رنگ بدل جاتا ہے، گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، پہچانے نہیں جاتے لوگ۔ ارے آپ تو بالکل بڈھے ہو گئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ زمانہ ہے جو آدمی کو بچپن سے جوانی میں لے آتا ہے، جوانی سے بڑھاپے میں لے آتا ہے۔ بڑے واقعات، بڑی شخصیتیں ان کے نام پہ ڈنکے بجا کرتے تھے اور دن میں 2-2 3-3 دفعہ ان کے نام اخباروں میں اور ٹی وی پر اور ریڈیو پر ادھر ادھر نشر ہوتے تھے۔ گزرتا زمانہ ان کو اس طرح بھلا دیتا ہے کہ بچے ان کو جانتے بھی نہیں، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ کون تھے۔ دنیا میں ایک ہی واقعہ ہے، واقعہ کربلا، جو پرانا نہیں ہوا۔ دنیا میں ایک ہی واقعہ ہے، واقعہ کربلا، جو پرانا نہیں ہوا۔ توجہ سنیے گا آپ اس بات کو، ایک ہی واقعہ ہے خدا کی قسم کربلا کا واقعہ جو پرانا نہیں ہوا ہے۔ یعنی یہ عجیب صفت ہے کہ ہر کلر جب پرانا ہو جاتا ہے تو فیڈ ہو جاتا ہے، مدھم پڑ جاتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے۔ عمدہ سے عمدہ کلر استعمال کیجئے، قیمتی سے قیمتی کلر استعمال کیجئے، لیکن جس دن آپ نے اس کو لگایا ہے اور 20 برس کے بعد آپ اس کو دیکھیے گا، 30 برس کے بعد آپ اس کو دیکھیے گا تو وہ رنگ روغن، وہ چمک دمک نہیں ہوگی۔ کلر کے اندر صفت یہ ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس کا رنگ مدھم پڑ جاتا ہے اور وہ ویسی خوبصورتی اس کے اندر باقی نہیں ہوتی۔ مگر نہ جانے خون شہیدہ میں کیا چمک ہے، نہ جانے خون شہیدہ میں کیا چمک ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے رنگ نکھرتا جاتا ہے۔ سال بھر کے بعد محرم پھر آ گئے اور آج بھلے کہیں سے چاند کی اطلاع ابھی تک نہیں ہے، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آج کی رات چاند رات نہیں ہے، چاند رات کل ہوگی۔ لیکن شمع حسینیت کے پروانے جمع ہو گئے۔ میں نہ خواجہ مسجد میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے اور نہ یہاں مجھے توقع تھی کہ اتنے لوگ آئیں گے، لیکن یہ مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ واقعہ کربلا اس سال بھی نیا ہے۔ تو عزیزان گرامی،
آج سے 1400 برس پہلے بھی کربلا نے اسلام کو بچایا ہے، اور آج بھی جب اسلام کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں اور جب اسلام کے خلاف ماحول بننے لگیں اور جب اسلام کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہونے لگیں اور جب اسلام کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات بھڑکنے لگیں، اس وقت کچھ نہ کیجیے، کربلا کو سامنے لا کے رکھ دیجیے اور دنیا کو یہ بتائیے کہ آج سے 1400 برس پہلے محمد کے نواسے نے دنیا پر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اسلام دو ہیں، ایک بادشاہت والا اسلام ہے جو مذہب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، ایک محمد والا اسلام ہے جو اپنی جانوں کو مذہب کے لیے قربان کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ ہے کربلا جو مظلومی کا واقعہ ہے، جو شہادت کا واقعہ ہے، جو ظالموں کے ظلم کی کہانی ہے اور مظلوموں کے صبر کی داستان ہے۔ یہ ہر زمانے میں اگر سلیقے سے پیش کیا جائے اور قاعدے سے لوگوں کو سنایا جائے تو یہی وہ ہے کہ جو اسلام کی سچی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرے، اور اس کے اندر جو چیز ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، وہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام علی مقام لشکر لے کے کیوں نہ آئے، فوجیں لے کے کیوں نہ آئے، اپنے بہادروں کو اجازت میدان کیوں نہ دی؟ وہ آپ کی فکر نہیں ہے، وہ ان کی فکر ہے۔ آپ وقتی طور سے اس وقت کے ماحول کو دیکھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ حسین صبح قیامت تک کے لیے اسلام کی زندگی دیکھ رہے ہیں، دنیا کو بہت دور تک جانا ہے، 1 سال کے بعد دوسرا سال آئے گا، جب 100 سال پورے ہو جائیں گے تو 1 صدی کے بعد دوسری صدی آئے گی، اس طریقے سے سال کے بعد سال گزرتا رہے گا اور صدی کے بعد صدی گزرتی رہے گی۔ محمد کے دین کو قیامت تک رہنا ہے۔ طاقت استعمال کر کے اگر اقتدار پر قبضہ کر بھی لیا جاتا تو وہ قبضہ چند برس کے لیے ہوتا، طاقت استعمال کر کے اگر اقتدار پر قبضہ کر بھی لیا جاتا تو وہ قبضہ صرف چند برس کے لیے ہوتا، اور طاقت کے ذریعے جنہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے اگر ان کے تذکرے ہیں بھی تو تاریخ کے اوراق کے اندر ہیں، جس کو 1% بھی دنیا کے آدمی واقف نہیں ہے، اور دنیا کا عام آدمی جو ہے وہ ان واقعات سے واقف نہیں ہے، اس لیے کہ واقعات پرانے ہو گئے ہیں۔ لہذا طاقت استعمال کر کے حالات پر قابو پانا حسین کا مشن نہیں تھا، بلکہ مظلومی کا منظر پیش کر کے دلوں پر قبضہ کر لینا حسین کا مشن تھا۔ اور کربلا کی مظلومیت کی داستان وہ ہے کہ جس نے انسانی ذہنوں اور انسانی دلوں پر قبضہ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں جب تک انسان کے سینے میں دل دھڑکتا رہے گا اور اس دل کے اندر جذبہ محبت باقی رہے گا، اس وقت تک حسین ابن علی کی قربانی اور ان کی شہادت کی یاد بھی تازہ رہے گی۔ عزیزان گرامی، آج 29ویں ذی الحجہ ہے اور میں ابھی خوجہ مسجد میں ہی پڑھ رہا تھا، اور مجھ سے میرے دوستوں نے یہاں بھی فرمائش کی ہے، میں کبھی کبھی آج کی مجلس میں سفیر حسینی حضرت مسلم ابن عقیل کے واقعات، اس لیے کہ کربلا کے 72 شہیدوں کے ساتھ ایک مظلومیت کی داستان ان سے بھی وابستہ ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیا ہے۔ 27ویں ذی الحجہ تھی، 27ویں ذی الحجہ تھی،
جب حسین کا قافلہ منزل زبالہ پر پہنچا تھا، اس کو بچے نوٹ کریں اپنے دماغوں میں، 27ویں ذوالحجہ تھی جب حسین کا قافلہ منزل زبالہ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ منزل کا نام ہے منزل زبالہ، کہ ایک آدمی کوفے کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ حسین کو علم امامت کے ذریعے سب معلوم تھا، لیکن اگر رسول علم رسالت اور امام علم امامت کو فیصلے کرنے لگیں تو تاریخ نہیں بن پائے گی۔ تاریخ کا بننا ضروری ہے تاکہ ہم تک خبر آئے۔ امام نے فرمایا اس کو بلاؤ، شاید اس کے پاس میرے بھائی مسلم نے عقیل کی کوئی اطلاع ہو۔ امام کے ساتھیوں نے اس شخص کو بلایا، کہا امام علی مقام ٹھہرے ہیں، وہ تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ وہ شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں، کوفے سے آ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہمارے بھائی مسلم کی کوئی اطلاع ہے؟ تو اس نے کہا میں آپ سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، خیمے کے پیچھے لے گئے اور اس سے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں آپ سے واقف ہوں اور میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ میرے دل میں آپ کے لیے محبت و ہمدردی کے جذبات ہیں۔ میں جب کوفے سے چلا ہوں تو مسلم کا سر کوفے کے دارالعمارہ پر لٹکا ہوا ہے، اور مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں تشہیر ہو رہی تھی۔ یہ بات میں نے وہاں آپ کے سب کے سامنے اس لیے نہیں کہی کہ اس خبر کا آپ کے ساتھیوں پر برا اثر پڑے گا۔ بات وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، سیاسی اعتبار سے بات اس کی ٹھیک تھی۔ کہا یہ بات میں نے وہاں سب کے سامنے اس لیے نہیں کہی کہ اس خبر کا اثر آپ کے ساتھیوں پر خراب ہوگا۔ جو سچی بات تھی وہ میں نے آپ کو بتائی۔ اب آپ جس طرح منحصر سمجھیے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، خیمے کے پیچھے سے اس کو لے کے پھر اپنے لوگوں کے سامنے آئے اور فرمایا کہ بھائی ہمارا ان لوگوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، جو تو نے مجھ سے تنہائی میں بیان کیا ہے وہ ان سب کے سامنے بیان کر۔ ظاہر ہے کہ امام نے اس کو حکم دیا، اس نے جو امام کے سامنے تنہائی میں بیان کیا تھا وہ امام کے تمام عزیزوں اور ساتھیوں کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ حسین کا لشکر تھا، حسین کے ساتھی تھے جن کے اندر تہذیب، تمیز، ڈسپلن مثالی تھی۔ سارے لشکر نے سن لیا، بڑے صبر و ضبط کے ساتھ اس خبر کو سنا اور خاموش بیٹھے رہے اس انتظار میں کہ امام کچھ ارشاد فرمائیں۔ اور امام اٹھے، امام نے اٹھ کے فرمایا کہ میرے ساتھیوں تم نے سنا کہ کیا انجام ہوا مسلم کا، میرا انجام بھی اس کے خلاف ہونے والا نہیں ہے، جو مسلم کا انجام ہوا وہی میرا بھی انجام ہوگا، لہذا میں پھر کہتا ہوں کہ جو موت کا صبر کر سکتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، اور جو دنیاوی اقتدار میں میرے ساتھ ہے وہ میرا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ حضرت مسلم کے بھائیوں کی طرف مڑے جنہوں نے اپنے جوان بھائی کی خبر شہادت تو سنی تھی مگر خاموش بیٹھے، اور فرمایا کہ تمہارے حصے کی شہادت ہو گئی، تمہارے حصے کی شہادت ہو گئی،
اب کم از کم تم تو واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کے حضرت مسلم کے بھائی اٹھے اور انہوں نے کہا یا ابا عبداللہ، ہمیں اس وقت تک چین نہ آئے گا جب تک ہم بھی اسی جام سے سیراب نہ ہو جائیں جس جام سے ہمارا بھائی مسلم سیراب ہوا ہے۔ دیکھیے، اس چیز کو میں سنا رہا ہوں اس لیے کہ بچے سمجھ لیں، اس لیے کہ دنیا میں پروپیگنڈے بڑے بھیانک ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر نہ کہیں انتقام کی بات ہے، نہ کہیں بدلے کی بات ہے، نہ کہیں ریونج کی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک چین نہ پائیں گے جب تک ہم بھی اسی جام سے سیراب نہ ہو جائیں جس جام سے ہمارا بھائی سیراب ہوا ہے۔ یعنی صرف تمنا شہادت اس کے اندر نمایاں ہے اور کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے، 27ویں ذی الحجہ کو منزل زبالہ پر امام حسین کو خبر شہادت مسلم ملی ہے۔ 28ویں ذی الحجہ، 29ویں ذی الحجہ، اور اگر چاند 29 کا مان لیا جائے تو پہلی محرم۔ اگر 29 کا چاند مان لیا جائے تو پہلی محرم۔ پہلی محرم کو منزل اشراف پر حر کا لشکر ملا ہے۔ یعنی 27ویں ذی الحجہ سے لے کے پہلی محرم تک کوئی حسین کا راستہ روکنے والا نہ تھا۔ اگر حسین تمنا حکومت میں کوفے کی طرف جا رہے ہوتے تو اس صحرا میں راستہ بدل دینا آسان تھا، جبکہ کوئی راستہ روکنے والا بھی نہ تھا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جذبہ شہادت تھا، اور اسی لیے جناب مسلم کو پہلے بھیج دیا تھا تاکہ خبر شہادت مسلم پہلے آ جائے، حر کا لشکر بعد میں ملے، تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ حسین تمنا حکومت میں چلے گئے۔ میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا اور میں نہیں بتا سکتا کہ مسلم کے بھائیوں پر کیا گزری۔ یہ خبر پردیس میں عباس نے کیسے سنی ہوگی؟ علی اکبر کے جذبات کیا ہوئے ہوں گے جب انہوں نے مسلم کی بے کسی کی خبر سنی ہوگی؟ بنی ہاشم کے جوانوں کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ مجھے نہیں معلوم۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس گفتگو کے بعد امام عالی مقام خیمے میں خبر کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور خیمے میں اطلاع دینے کے لیے سیدانیوں کو کسی اور کو نہیں بھیجا، نہ جناب عباس کے حوالے کیا اس کام کو، نہ جناب علی اکبر کے حوالے کیا، بلکہ خود یہ کام انجام دیا۔ خیمے میں تشریف لے گئے، دستور کے مطابق جناب زینب کبریٰ تشریف لائیں سامنے بھائی کے، اور جب بی بی زینب تشریف لائیں تو فرمایا بہن مسلم کی بیٹی کہاں ہے، اس کو لے آؤ۔ مسلم کی 4 سال کی چھوٹی بچی تھی جس کا نام رقیہ تھا۔ جب وہ بچی امام کے پاس لائی گئی تو حسین نے اس کو زانو میں بٹھا کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ بچی چھوٹی ضرور تھی مگر بنی ہاشم کے گھرانے کی بچی تھی، علی کی نواسی تھی، عقیل کی پوتی تھی، معمولی بچی نہیں تھی۔ ایک دفعہ اس نے امام کو غور سے دیکھا، کہا میرے آقا پردیس میں میرے باپ کی خیریت تو ہے، آپ تو مجھ پر وہ شفقت کر رہے ہیں جو یتیموں پر کی جاتی ہے۔ حسین نے بچی کو کلیجے سے لگایا، کہا بیٹا میں تیرا باپ ہوں۔ سیدانیوں کو خبر ہو گئی کہ مسلم مارے گئے، میں کہوں گا مولا مسلم کی یتیمہ پر جتنی شفقت کیجیے مگر سکینہ کو ہٹا دیجیے گا، سکینہ یہ منظر نہ دیکھے، اس کا باپ جب مارا جائے گا